السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون۔ اللہ رب العالمین کی تعریف اور اس کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، آج کی تراویح کے اندر 30ویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے۔ 30ویں پارے سے بھی ہم اور آپ کو بہت سارے پیغام اور دروس ملتے ہیں، جس میں سے انشاءاللہ کچھ خاص پیغام آج کے درس کے اندر بیان کیا جائے گا۔ 30ویں پارے سے سورہ نبا کہ آیت نمبر 40 سے ہم اور آپ کو یہ پیغام اور یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اعمال صالحہ کرتے ہوئے اپنے ایمان کی حفاظت کریں، کیونکہ قیامت کے دن ایمان اور عمل صالح کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن آدمی دیکھے گا جو کچھ اس نے اپنے آگے بھیجا ہے، وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کافر کہے گا، یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ کافر جو ہوگا، جو گنہگار ہوگا، جو بدکردار ہوگا، جو برا ہوگا، وہاں پر یہ خواہش اور یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا، یعنی میں پیدا ہی نہ کیا گیا ہوتا، میں مٹی ہی رہتا، یا قبر سے میں دوبارہ اٹھایا نہ جاتا۔ یہ انسان یہاں پر خواہش اور تمنا کرے گا۔ یہ ناکام خواہشیں ہوں گی، وہاں پر یہ تمام آرزویں اور تمنائیں کوئی کام نہ دیں گی۔ وہاں کام ہمارے اچھے اعمال آئیں گے، ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہی وہاں پر کام آئے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کریں اور قرآن اور حدیث کے مطابق اپنے اعمال انجام دیں، تاکہ قیامت کے دن ناکام حسرتوں اور ناکام آرزوؤں اور تمناؤں اور خواہشوں سے ہم بچ سکیں۔ اسی طریقے سے 30ویں پارے سے ہم اور آپ کو یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور ڈر پیدا کرے، اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر پیدا کرتے ہوئے زندگی بسر کرے، اور بیجا خواہشات سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ یہ انسان کا نفس، یہ انسان کو بے حیائیوں اور برائیوں کی طرف ورغلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، اور شیطان انسان کو بہکاتا ہے، اور شیطان انسان کو برائیوں کی طرف راغب کرتا ہے، اور انسان یہ کمزور ہے، اپنی کمزوری کی بنا پر وہ برائیوں اور بے حیائیوں کی طرف کھینچتا ہوا چلا آتا ہے۔ سورہ نازعات کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جس کے اندر یہ خوف ہو کہ مجھے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنے کیے کا اللہ رب العالمین کو حساب دینا ہے، اور اپنی خواہشات کو، اپنی آرزوؤں کو روکتا ہے، اپنے خواہشات کو کنٹرول میں رکھتا ہے، تو فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے آدمی کا ٹھکانہ جنت ہوگا، ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین جنت عطا کرے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے باطل خواہشات کے اوپر قابو اور کنٹرول رکھیں، برائیوں سے بچیں، اور دین اسلام کی راہ میں اللہ رب العالمین کی اطاعت اور بندگی میں جو پریشانیاں آئیں، جو تکلیفیں آئیں، اس کو خوشی خوشی ہمیں برداشت کرنا چاہیے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجبت النار بالشہوات، یہ جہنم کو شہوتوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ جہنم اور بندے کے درمیان میں ایک پردہ ہے۔ جب انسان اپنی شہوتوں کے اوپر قابو اور کنٹرول نہیں رکھ پاتا اور اپنی شہوتوں کا غلام بن جاتا ہے، تو اس کے اور جہنم کے درمیان میں جو پردہ ہے، گویا کہ اس پردے کو وہ پھلانگ دیتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے اور جہنم کے اندر چلا جاتا ہے۔ وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں
جن سے اللہ رب العالمین نے ہم کو منع کیا ہے، لیکن انسان کی طبیعت اس کی طرف جو ہے جھکاؤ رکھتی ہے، میلان رکھتی ہے، انسان اس کو کرنا چاہتا ہے۔ ایک متقی اور پرہیزگار بندے کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے خواہشات کے اوپر قابو اور کنٹرول رکھے۔ تیسرے پارے سے اور آپ کو یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ حمل گرانا، حمل ساقط کرنا، اباشن کرانا، یہ تمام چیزیں اسلام کے اندر حرام ہیں۔ خاص طور سے لڑکیوں کی پیدائش پر ناپسندیدگی کا اظہار کرنا، یا ماں کے پیٹ کے اندر ان کو کسی بھی طریقے سے، چاہے وہ ماں نے حمل گولی ہو یا انجیکشن کے ذریعے یا آپریشن کے ذریعے، اباشن کے ذریعے، کسی بھی طریقے سے اگر بچیوں کو ماں کے پیٹ کے اندر مار دیا جاتا ہے تو وہ زندہ دفن کرنے کے زمرے میں آئے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ زندہ درگور کی گئی بچیاں، زندہ دفن کی گئی بچیاں، ان سے اللہ رب العالمین پوچھے گا، جیسا کہ اللہ نے سورہ تکویر کی آیت نمبر 8 میں فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ درگور کی گئی، زندہ دفن کی گئی لڑکیوں سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی پاداش میں، کس گناہ کی وجہ سے ان کو قتل کر دیا جائے۔ قاتل کون ہے یہ بھی اللہ جانتا ہے، کس گناہ کی وجہ سے ان کو قتل کیا گیا اللہ اس کو بھی جانتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس گناہ کی سنگینی کو بتانے کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ اس دن ان زندہ درگور کی گئی، زندہ دفن کی گئی لڑکیوں سے پوچھا جائے گا کہ ان کو کس گناہ کی وجہ سے دفن کیا گیا۔ تو حمل کو گرانا، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ماں کے پیٹ کے اندر اگر بچے کو مار دیا جاتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین دردناک سزا دے گا۔ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اس لیے بچنا چاہیے۔ عرب کے اندر جب کوئی بچی پیدا ہوتی تھی تو لوگ اس چیز کو بہت مایوب سمجھتے تھے، عار سمجھتے تھے، اور بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ آج کے ماحول میں تو اس طرح کی حرکتیں نہیں کی جاتی ہیں، لیکن آج ماں کے پیٹ کے اندر ہی لوگوں کو، بچوں کو مار دیا جاتا ہے۔ خاص طور سے بچیوں کو آج کل ماں کے پیٹ ہی کے اندر مار دیا جاتا ہے، اور آئے دن ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں، خبریں دیکھتے رہتے ہیں کہ کسی کچرا دان کے اندر، کسی کوڑا دان کے اندر نومولود بچہ پایا گیا، کسی نے اس کو کور میں لا کر کے، تھیلے میں لا کر کے ڈال دیا تھا۔ اس طرح کے جو ہے ہم واقعات سنتے رہتے ہیں اور اس کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہے، لہٰذا بچوں کو زندہ درگور کرنا، مارنا، حمل کو گرا دینا، یہ کبیرہ گناہ ہے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ تیسرے پارے سے ہمارا آپ کو یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ گناہ اور برائی کے کام انجام دینے سے، برائی کرنے سے دلوں کے اندر زنگ لگ جاتا ہے۔ گناہ کے کام کرنے سے ہمارے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مطففین کے اندر آیت نمبر 14 میں فرمایا کَلَّا بَرَّانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے اعمال بد کی وجہ سے، ان کے گناہ کرنے کی وجہ سے، ان کے برائیوں کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں زنگ لگا دیا ہے، ان کے دل زنگ آلود ہو گئے ہیں۔ اور جب انسان کا دل زنگ آلود ہو جائے تو جلدی نصیحت کو قبول نہیں کرتا، وعظ و نصیحت کارگر نہیں آتی، آدمی ہدایت سے جو ہے بہت دور چلا جاتا ہے، صحیح راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، کہ ایک مومن جو ہوتا ہے جب کوئی گناہ اس سے سرزد ہو جائے تو فرمایا کہ اس کے دل کے اوپر ایک کالا نقطہ، کالا دھبا پڑ جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، تو اس کا دل جو ہے اس کالے دھبے سے صاف ہو جاتا ہے، اللہ صاف کر دیتا ہے۔ فَإِن زَادَ زَادَتْ، اگر وہ توبہ اللہ نہیں کرتا ہے، معافی نہیں مانگتا ہے، اور اپنے روش کے اوپر برقرار رہتا ہے، گناہ کا ارتکاب کرتا رہتا ہے، تو وہ جو کالا دھبا، چھوٹا سا جو دھبا ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے اور اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے کہا کَلَّا بَرَّانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں کو ران دیا ہے۔ تو جب انسان برائیاں کرتا جاتا ہے، گناہوں کا ارتکاب کرتا جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین ران دیتا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، تو فوراً اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، تاکہ جو ہے ہمارا دل پاک و صاف ہو جائے اور ہم گمراہی سے جو ہے بچ سکیں۔ اس تیسرے پارے سے ہم اور آپ کو یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ ناپ تول میں کمی نہیں کرنی چاہیے۔
تجارت کے معاملے میں کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ ایسی تجارت کرتے ہیں جس میں ناپ تول ہے، ناپ کر کے دینا پڑتا ہے، تول کر کے دینا پڑتا ہے، تو آپ پوری ایمانداری سے لوگوں کو جو ہے تول کر کے دیں، پوری ایمانداری سے لوگوں کو ناپ کر کے دیں، ڈانڈی مت ماریں، کم مت تولیں، زیادہ جو ہے کمانے کے چکر میں لوگوں کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ نہ کریں۔ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ نے سورہ مطففین کے اندر فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ویل ہو، ہلاکت ہو، بربادی ہو ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب لوگوں سے اپنا حق لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب لوگوں کو تول کر کے دیتے ہیں تو بہت خیال کر کے دیتے ہیں۔ تو وہی فرمایا کہ وَإِذَا كَالُوهُمْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب وہ وزن کرتے ہیں یا تول کر کے کوئی چیز دیتے ہیں تو جو ہے کم تولتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ۔ اسی طریقے سے 30ویں پارے سے ہمارا کو یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ کبھی بھی کسی مومن مرد یا کسی بھی مومنہ عورت کو فتنے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اس کی بہت ساری شکلیں ہیں، یعنی لوگوں کو گمراہی کے اسباب جو ہے ان کے لیے مہیا کرنا جس سے وہ گمراہ ہو جائیں، یا اسی طریقے سے ان کے اوپر برا الزام لگانا، ان کے اوپر جو ہے جھوٹے الزامات لگانا جس کی وجہ سے جو ہے ان کی عزت نفس مجروح ہو، اور اسی طریقے سے ان کی شخصیت داغدار ہو جائے، تو یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ سورہ بروج کی آیت نمبر 11 میں اللہ نے فرمایا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، کہ جو لوگ مومن مرد اور مومنہ عورتوں کو فتنے میں ڈالتے ہیں، ثم لم یتوبوا، اور اس کے بعد انہوں نے توبہ نہیں کیا، تو فلہم عذاب جہنم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، اور ولہم عذاب الحریق، اور ایسے لوگوں کے لیے جلا دینے والا عذاب ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ کبھی بھی کسی مومن مرد یا عورت کو اپنی ذات سے تکلیف نہ پہنچائیں، کبھی بھی ان کے اوپر جھوٹا الزام نہ لگائیں، کبھی بھی جو ہے ان کی عزت نفس کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں۔ 30ویں پارے سے ہم اور آپ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ یتیم کے ساتھ ہمیں حسن سلوک کا برتاؤ کرنا چاہیے، اور اس کی عزت اور تکریم کرنی چاہیے۔ کبھی بھی جو ہے ہم اس کو بے یار و مددگار نہ چھوڑیں، اس کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کریں، اس کے حق کو نہ کھائیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فجر کی آیت نمبر 17 میں فرمایا کَلَّا بَل لَّا تُکْرِمُونَ الْیَتِیمَ، تم لوگ یتیموں کی تکریم عزت نہیں کرتے ہو۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْکِین، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے پر تم ابھارتے نہیں ہو۔ تو یتیموں کی ہمیں عزت کرنی چاہیے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 9 میں فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کے اوپر سختی مت کرو، اس کو ڈانٹو مت۔ اور صحیح مسلم کے حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافل الیتیم انا وہو کہاتین، یعنی یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں قیامت کے دن جنت میں ایسے ہوں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو قریب کرتے ہوئے بتایا کہ جیسے میری یہ دونوں انگلیاں جو ہے قریب میں ہیں، ایسے ہی میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے دونوں جنت کے اندر ہوں گے۔ تو یتیموں کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ جس کا باپ مر گیا ہو، یا جس کی ماں مر گئی ہو، یا دونوں مر گئے ہوں، تو ایسے بچے کو یتیم کہتے ہیں۔ وہ ہمارے خیال کے اور محتاج ہوتے ہیں کہ ہم ان کی پرورش اور پرداخت کریں، اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ان کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کریں۔ اسی طریقے سے 30ویں پارے سے ہمارا آپ کو یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ تنگی کے بعد آسانیاں ہوتی ہیں، مشکلات کے بعد آرام ملتا ہے، تکلیفوں کے بعد آرام اور راحت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی مصیبت آنے پر ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، جزا فضا نہیں کرنا چاہیے، شکوے اور شکایتیں نہیں کرنی چاہیے، کبھی بھی اللہ رب العالمین سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک ہم تکلیفوں کا مزہ نہیں چکھیں گے تب تک ہمیں آرام اور راحت نہیں ملے گا۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا، اس کے بعد جو ہے ان کو جیل میں ڈالا گیا، یہ سب تکلیفیں انہوں نے برداشت کی، تو آخر میں کیا بن گئے؟ وزیر خزانہ بن گئے۔ اگر یہ تکلیفیں ان کی زندگی میں نہ آتی، ان کے بھائی ان کو کنویں میں نہ ڈالتے، اور پھر جو ہے وہ جیل خانے میں نہ جاتے، تو پھر یہ جو وزیر خزانہ جو بنے وہ نہیں بن پاتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں کبھی کبھی آزمائشوں میں ڈالتا ہے، اس کے بعد اللہ رب العالمین ہمیں آرام اور سکون کی زندگی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان مع العسر یسرا، یعنی تنگی کے بعد آسانیاں ہیں۔ یہ مشکلات اور یہ پریشانیاں ہماری زندگی میں ہمیشہ نہیں رہتی ہیں، یہ وقتی طور پر ہوتی ہیں۔
نہ تو ہماری زندگی میں کبھی خوشیاں ہمیشہ رہتی ہیں اور نہ ہی تکلیف ہمیشہ رہتی ہیں. یہ عسر اور یسر، تنگی اور کشادگی، خوشی اور غمی کا یہ سلسلہ ہماری زندگی کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے. اس لیے جب ہم خوشحال ہوں تو اللہ کو یاد کریں، اللہ کی تعریف کریں، اللہ کا شکریہ ادا کریں، اور جب ہمیں مصیبت اور پریشانی آئے تو اس کے اوپر صبر کریں اور اللہ رب العالمین سے اچھی امید رکھیں، اللہ رب العالمین کے تعلق سے اچھا گمان رکھیں. اسی طریقے سے 30ویں پارے سے ہم اور آپ کو یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے یہ بہت ہی مختصر ہے، اور وقت تیزی کے ساتھ جو ہے یہ دوڑ رہا ہے. جو وقت گزر جاتا ہے وہ دوبارہ نہیں آتا. وقت کو ہم دوبارہ جو ہے لا نہیں سکتے، وقت کے اوپر ہمارا کنٹرول نہیں ہے. اس لیے ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے کو اللہ رب العالمین کی عبادت اور اس کی اطاعت میں، اس کی بندگی میں گزارنا چاہیے. کسی نے کہا کہ صرف عصیاں ہوا وہ لحظ عمر، صرف عصیاں ہوا وہ لحظ عمر جو تیری یاد میں بسر نہ ہوا. تو اللہ رب العالمین کی یاد سے ہمیں اپنے ایک ایک لمحے کو پر کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اس لمحے پر افسوس کریں گے جس میں وہ اللہ کا ذکر نہ کر سکے. ایک ایک لمحے کی بڑی قدر ہے، اس لیے کبھی بھی ہمیں اپنے وقت کو ضائع اور برباد نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ رب العالمین نے سورہ نشرہ کے اندر فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تم فارغ رہو تو، جب تم فارغ ہو جاؤ تو اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگاؤ، اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگاؤ. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جاؤ. کہا جاتا ہے کہ خالی جو ہے دماغ شیطان کا ہوتا ہے. جب انسان جو ہے عمل سے فارغ ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر شیطان جو ہے وہیں پر اپنا بسیرا بنا لیتا ہے، وہیں پر انڈے بچے دیتا ہے. اس لیے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بدترین چیز بیکاری ہے. انسان جب بیکار ہوتا ہے تو ایک دوسرے کی غیبت، چغلی، ایک دوسرے کے اوپر جو ہے تبصرے کرنا، ایک دوسرے کے اوپر الٹے سیدھے الزام لگانا، لوگوں کے حقوق سے جو ہے حق تلفی کرنا، یہی جو ہے انسان کا شیوا ہوتا ہے. اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو اچھے اور مثبت کاموں میں لگائیں. دنیا کے کام سے فارغ ہوئے تو دین کے کام میں لگ جائیں، دین کے کام سے فارغ ہو جائیں تو دنیا کے کاموں میں لگ جائیں. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر تم اپنے آپ کو حق اور صحیح کاموں میں نہیں لگاؤ گے، مثبت کاموں میں نہیں لگاؤ گے، پازیٹیو کاموں میں نہیں لگاؤ گے تو وہ تم کو باطل کاموں میں لگا دے گا اور تم کو صحیح راستے سے گمراہ کر دے گا. اس لیے اپنے ایک ایک لمحے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. اسی طریقے سے 30ویں پارے سے ہم اور آپ کو یہ بھی پیغام ملا کہ جو بھی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے قیامت کے دن اس کے بارے میں اللہ رب العالمین ہم اور آپ سے سوال کرے گا، پوچھے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ تکاثر کے اندر ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنی نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا. ہم نے تم کو مال دیا تھا، کہاں خرچہ کیا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچہ کیا. جوانی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جوانی کو کہاں کھپایا، عمر کہاں گزاری. علم ہم نے تم کو دیا تھا، علم کے مطابق کہاں تک عمل کیا. اللہ رب العالمین نے ہمیں صحت دیا ہے، صحت کے بارے میں اللہ پوچھے گا. جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن پوچھے گا الم نصح لک جسمک، کیا ہم نے تمہارے جسم کو ہٹھا کھٹا صحیح اور تندرست نہیں بنایا، اور کیا ہم نے تم کو ٹھنڈا پانی نہیں دیا تھا. یہ بھی اللہ پوچھے گا. تو جتنے بھی انعام اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کے اوپر کیے ہیں سب کے بارے میں اللہ پوچھے گا. اس لیے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا ہمیں صحیح استعمال کرنا چاہیے اور جائز طریقے سے اس کا استعمال کریں، باطل طریقے سے ناجائز طریقے سے اس کا استعمال نہ کریں، غلط کاموں میں اس کو صرف نہ کریں، ورنہ اللہ رب العالمین کی ہماری پکڑ ہوگی. اس 30ویں پارے سے ہم اور آپ کو یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ جو لوگ چغلی کرنے والے ہیں، جو دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، دوسروں کو بدنام کرتے ہیں اور اسی طریقے سے مال کو سمیٹ کر کے رکھتے ہیں اور مال کی لالچ ان کے دل میں اتنا زیادہ ہوتی ہے کہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے. لہذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اللہ نے سورہ ہمزہ کے اندر فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ویلو ہلاکت و بربادی ہو چغلی کرنے والے، عیب جوئی کرنے والے پر. الذی جمع مالا وعددا، الذی جمع مالا وعددا، جو مال کو جمع کرتا ہے اور گن کر کے رکھتا ہے. یحسب ان مالہ اخلدا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال جو ہے یہ ہمیشہ رہے گا. وہ دھوکے میں ہے، خسارے میں ہے. تو یہ تمام چیزیں انسان کو ہلاک کرنے والی ہیں. لہذا اس سے جو ہے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے. اسی طریقے سے 30ویں پارے سے ہم اور آپ کو جو آخری پیغام ملتا ہے وہ یہ کہ مخلوق کے شر سے ہم اور آپ کو ہمیشہ پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے. مخلوق کے شر سے ہمیشہ اللہ رب العالمین کو پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے.
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک یہودی آدمی تھا جس کا نام تھا لبید بن عاصم، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کر دیا، تو اللہ رب العالمین نے سورہ فلق اور سورہ ناس کی یہ دونوں صورتیں نازل فرما کر کے اس جادو کے اثرات کو اللہ رب العالمین نے ختم کروایا۔ اور اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم بھی انسانوں کے شر سے اور جن و شیاطین کے شر سے اور دیگر مخلوقات کے شر سے، حاسدین کے حسد سے بچنے کے لیے صبح اور شام کو تو ہر فرض نماز کے بعد ہمیں ان دونوں صورتوں کو پڑھنا چاہیے، صبح اور شام پڑھتے رہیں، سونے کے وقت پڑھیں، تاکہ تمام قسم کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے جو ہے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کر سکے۔ تو یہ 30ویں پارے سے جو ہے کچھ پیغام تھے جو ہم اور آپ کو معلوم ہوئے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔